امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل جس سے سلمون عری. بنا کسی ٹائم ویسٹنگ کے ہم آج کا ٹاپک لے کر آئے ہیں. وہ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ وہ آج کا ٹاپک ہے ایجوکیشن. میں ریسرچ کر رہا تھا انٹرنیٹ پہ. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے جس پہ ہم اس ٹائم پہ ورک کر رہے ہیں اور جس پہ ہم آگے ورک کرنا چاہیے, جس پہ کام ہونا چاہیے, وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن یہ ہے جو آپ کے جو کنٹری کو ہے وہ جو آگے لے کر جاتی ہے. اور یقین مانیں اگر آپ کی کنٹری کا ایجوکیشن جو ہے سسٹم وہ بہتر نہیں ہے تو یقین مانیں یہ کنٹری پھر آگے نہیں جا سکتا. کیونکہ جس طرح سے ہمارے جو دوسرے کنٹریز ہیں, جیسے اگر میں ایک کنٹری کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ 2000 سے لے کر جو 2000 سے لے کر 2012 تک جو ہے ایک کنٹری جو کہ نمبر 1 پہ ایجوکیشن سسٹم کے لحاظ سے رہا وہ تھا فن لینڈ. اور فن لینڈ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ فیکٹس میں لے کر آؤں گا کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم کیوں بیسٹ تھا, کیا ریزن تھی. اور اس کے بعد پھر میں ہمارے سسٹم کے بارے میں بات کروں گا. اور کچھ فن لینڈ کا جو ہے وہ سب سے بڑی جو چیز جو مانی جاتی ہے وہ ایک چیز ہے کہ ان کا اسکول سسٹم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک جہاں پہ کوئی سٹریس نہیں ہے, جہاں پر کسی قسم کی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی سٹریس نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگے کہ آپ کو کوئی ٹینشن ہو رہی ہے یا آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, تو آپ کو وہ بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا. وہاں پہ 7 سال کی عمر کے جو بچے ہیں وہ اسکول جانا شروع کرتے ہیں اور 16 سال تک انہیں کوئی بھی ایگزامز نہیں دینے پڑتے, اور 16 سال کے بعد ایک نیشنل ایگزام آتا ہے وہ دینا پڑتا ہے. اسی طرح جو ہے ایک PISA پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ, یہ ایک پروگرام ہے جو کہ انٹرنیشنلی ہوتے ہیں, جو کہ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں بچوں کے سائنس اینڈ میتھ کے لیے, جس پہ جو ہے وہ فن لینڈ نے 2012 میں جو ہے نا وہ نمبر 1 پہ رہے تھے. اسی طرح جو ہے ان کی ٹائمنگ, یعنی کہ ہمارے یہاں پر بچے جو پاکستان میں ہیں ان میں کیا ہے کہ وہ ٹائمنگ ان کی صبح 7 بجے اٹھ جاتے ہیں بچے اور صبح 8 بجے وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے انہیں. لیکن جو فن لینڈ میں ہے وہاں پہ 9:30 بجے 10 بجے ایزیلی بچے آ جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے انہیں, وہ ایزیلی وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیچر 6 سال تک ایک ہی کلاس کو پڑھاتا ہے. وہاں پر کوئی چینج نہیں آتا بچوں کے لیے کہ ایک ٹیچر کے بعد دوسرا ٹیچر آ جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے ماں اپنے بچے کو یا اپنے باپ اپنے بچے کو کافی دیر تک پالتے ہیں, اس طرح 6 سال تک جب ایک جو ہے وہ ٹیچر ایک بچے کے ساتھ رہتا ہے تو بانڈنگ ہو جاتی ہے ان کی. ہمارے یہاں پر 1 سال کے بعد چینج ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیچرز, تو وہ بانڈنگ اور سب کچھ جو بہتر ٹیچر بھی ہوتا ہے وہ بھی آگے جا کر جب چینج ہوتا ہے یا پھر اپنے پسند کا نہیں آتا یا پھر وہ اسے سمجھ نہیں پاتا تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح نو ہوم ورک کیا ہوتا ہے کہ فن لینڈ میں ہوم ورک کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جب بھی انہیں چھٹی دی جاتی ہے تو انہیں بچوں کو چھٹی دی جاتی ہے, انہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ ہوم ورک. اسی طرح ہمیں جیسے کہ چھٹی دی جاتی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمیں ہوم ورک دیا جاتا تھا ایک کہ یہ گھر سے کر کے نا, اب ساری ٹائم وہی ٹینشن کہ بھائی ہم نے ہوم ورک کرنا اور ایسا کچھ, تو وہ پھر کافی جو ہے نا ایک سٹریسفل لائف جو تھی وہ کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وہاں پہ کوئی پرائیویٹ اسکول کا کوئی سسٹم نہیں ہے فن لینڈ میں. وہاں پہ جو ہے وہ ساروں کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ اسکولنگ, ٹیوشن فیس, بکس فری, ٹھیک ہے. اسی طرح انہیں کھانا بھی فری دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سب چیزیں ادھر جب ظاہری بات ہے کہ اگر اتنا سپورٹیو ہوتے ہیں جو ہے آپ کا کنٹری آپ کے لیے, تو آپ پھر اسٹریسفل لائف جو ہے نا وہ جیتے ہیں. اسی طرح نو اکاؤنٹیبلٹی فار ٹیچر. فن لینڈ میں ایک اور چیز ہے کہ وہاں پر یونیفارم نہیں ہوتے, یعنی کہ وہاں پر کسی قسم کا یونیفارم نہیں ہوتا. بچے کسی بھی ڈریس میں آ سکتے ہیں, وہاں پر کچھ بھی پہن سکتے ہیں, کوئی بھی جو ہے وہ ڈریس میں کمفرٹیبل, اگر وہ ٹراؤزر میں آنا چاہتے ہیں کچھ بھی تو وہ وہاں پر ٹراؤزر میں بھی آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ وہاں پر فن لینڈ میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک چیز سمجھی جاتی ہے, وہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ اسکلس کے لیے یا پریکٹیکل جو کورسز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں وہاں پر. لیکن ہمارے یہاں پر اکیڈمک یا پھر تھیوریٹیکل جو نالج ہے اس کو زیادہ یونیورسٹیز میں مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر پراپر فریڈم دیا جاتا ہے. بچے اگر کلاس رومز میں جو ہے نا وہ سونا بھی چاہتے ہیں تو وہ ایزیلی سو سکتے ہیں, انہیں ایشو نہیں ہوتا. ان کو انفارمل سا کلاس رومز ہوتے ہیں, وہاں پر کوئی فارمل نہیں ہوتا کہ وہاں پر ساری پڑھائی کی, جب وہ ایزیلی اگر انہیں کوئی نیند بھی آ رہی ہے کسی بچے کو تو وہ پیچھے جا کر سو بھی سکتے ہیں.
تھا اسٹریسفل لائف نہیں ہے ان کی، ٹھیک ہے، ان کی کسی قسم کی جو ہے وہ اسٹریسفل لائف میں نہیں رہتے، اور ہیلدی فوڈس ان کے لیے ہوتی ہیں، جیسے کہ گرین ویجیٹیبلز ہوتے ہیں یا بوائلڈ جو ہے نا وہ ویجیٹیبلز ہوتے ہیں، اور اچھی ہیلدی وہ فوڈ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو ایتھکس ہوتے ہیں، ان کو موریلٹی سکھائی جاتی ہے، ایتھکس سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے یہاں پر نہیں سکھائے جاتے۔ اس کے علاوہ اس کا نام ہے ڈسلیکسیا۔ ہم اس چیز کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا ہمارے ٹیچرس کو یا ہمارے پیرنٹس کو، کیونکہ ہمارے جو لٹریسی ریٹ ہے وہ آئی تھنک 58 to 59 ہے، جو کہ ہمارے کنٹری کا ہے، جو کہ بہت زیادہ کم مانا جاتا ہے۔ فن لینڈ میں 100% ہے، امریکہ میں 100% ہے، اور سویڈن میں 99% ہے، تو بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر 99 100 تک بھی ہیں، تو ہم اس لحاظ سے بہت پیچھے ہیں۔ ڈسلیکسیا کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ آگے اسے کیا پرابلمز آئیں گی؟ ڈیفیکلٹی ان لرننگ رائمز اینڈ سانگس۔ کوئی بھی اسے سانگز یا رائمز وغیرہ جو ہے نا وہ اگر دیے جائیں گے تو وہ اسے یاد کرنے میں اس کو پرابلم ہوگی۔ اسی طرح ٹربل ریکوگنائزنگ پیٹرن، جیسے کہ کیٹ اور بیٹ، جس طرح میں نے پہلے بتایا، انگلینڈ کو وہ جو ہے وہ انگلش بول دے گا، اس طرح سے وہ جو ہے وہ اس میں پرابلمز آئیں گی کہ ہاں یہ بچہ اگر ایسا کوئی ہے جسے کوئی بھی کنفیوژن ہے، ریڈنگ رائٹنگ یا بولنے میں ایشوز آتے ہیں، یا وہ سمجھ نہیں پاتا، یا سلولی ریڈ کرتا ہے، یا اسے کوئی بھی چیز ریکال کرنے میں، ریممبر کرنے میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں، تو اس کے پھر کچھ ایسی چیزیں میں بتانے والا ہوں جو ان کے لیے ہیلپ فل ہوں گی، آپ یوز کر سکتے ہیں گھر میں بھی۔ تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ان کو کس طرح سے سب سے بڑی جو پہلی چیز ہے وہ ہے کاؤنسلنگ، پراپر کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے۔ اب جو ہے وہ ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے بی سپورٹیو ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، بچوں کو سپورٹیو ہونا چاہیے ہمیں۔ اس کے علاوہ ٹاک ٹو یور چائلڈ، مطلب اپنے بچوں سے بات کرو، انہیں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی، انہیں کوئی ایشوز تو نہیں آ رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اسکرین ٹائم جیسے کہ ہم ٹیب دے دیتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں، ان کا اسکرین ٹائم، ٹی ویز وغیرہ، ٹی وی جو بھی ٹیلی ویژن گھر میں ہے، لیپ ٹاپ ہے، کچھ بھی، وہ ان کا ٹائم پیریڈ کم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ریڈ ٹوگیدر، اپنے ان کے ساتھ بولیں، ان کو جیسے آپ بولیں گے ان کو کہیں کہ اس چیز کو ریپیٹ کرو، ٹھیک ہے، میمک کرو اس کو، تو وہ جیسے ہی کرنا شروع کر دیں گے، ان کو ریڈ بھی کرنا سکھائیں، اور اسی طرح ان کو جو ہے وہ بولنا بھی سکھائیں۔ فوکس آن سائٹ ورڈز کیا ہیں؟ سائٹ ورڈز وہ سائٹ ورڈز ہیں جس میں از، آر، ایم اور بی آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو وہ ورڈز ہیں ان کو بار بار پیراگرافس میں، یا پھر جو ہے آپ کے ایسے سمجھ لیں کہ وہ ورڈز آپ کو کسی بھی بک میں بار بار ریڈ کرنے کو ملتے ہیں، تو وہ پھر آپ روانگی سے بول سکتے ہیں وہ آپ کے بچے، اگر از، آر، ایم بار بار ان کو بولنا سکھاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا پریز دا سکسیس اینڈ ایفرٹس، یعنی کہ پریز دا سکسیس، اگر کوئی بھی وہ چیز کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی ایگزامز میں پاس ہوتے ہیں یا پھر کچھ بھی ہوتا ہے، ان کو کوئی بھی ایفرٹ کرتے ہیں اور ان میں وہ کچھ پینٹنگ کرنے لگ جائے تو ان کو ریوارڈز دیا کریں، ان کو اپریشیٹ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس چیز سے بچوں کو بوسٹ ہوتے ہیں، وہ ان کا مائنڈ، ظاہری بات ہے کسی چیز کا ریوارڈ ملے گا تو وہ ظاہری بات ہے وہ خوش ہوں گے اور زیادہ اچھے سے وہ کام کر پائیں گے۔ اسی طرح جو ہے نا کریٹ نرچرنگ اسپیس، نرچرنگ اسپیس کیا ہے کہ انہیں ایک کمفرٹیبلٹی دی جائے، ایک ایسی اسپیس یا ایسا روم دیا جائے پڑھنے کے لیے جہاں پر کوئی نانی دادی کی جو ہے نا جھگڑے جو گھر میں چلتے ہیں وہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو کر پڑھ سکیں۔ اب جو ہے وہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنا ضروری ہے۔ ڈسلیکسیا کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو اگر پراپر سپورٹ اور کاؤنسل اور وہ چیز ہو سکتے ہیں، بہت ساری جو ہے وہ ایون کہ ٹام کروز جو تھا جو وہ بھی ڈسلیکسیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ابھیشیک بچن جو تھا وہ بھی جو ہے ڈسلیکسیا کا پیشنٹ تھا۔ اب جو میں اپنے بارے میں بات کروں گا وہ میں یہ کروں گا کہ جب اسکول میرے ہوتے تھے، جب اسکول کا ٹائم ہوتا تھا تو میں ویسے تو 7 سال ایج ہے فن لینڈ میں، اور ویسے امریکہ میں 5 سال کی عمر کے بچوں کو جو ہے، لیکن ہمیں 3.5-4 سال کے بچوں کو جو ہے نا اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ بہت زیادہ غلط ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کو بھیجا جائے۔ اور اس کا
یہ ہوتا تھا میں جب چھوٹا تھا تو میرے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ میں کبھی بھی اسکول جانا نہیں چاہتا تھا. ایک فوبیا تھا اسکول میں مار پڑتی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا کچھ بھی. تو میرے فادر یا مدر مجھے جب اسکول میں چھوڑنے آتے تھے تو وہ گیٹ پہ ایک ماسی کھڑی ہوتی تھی وہ پکڑنے کے لیے مجھے, وہ میرا ہاتھ پکڑتی تھی, چھوڑتی نہیں تھی. وہ اس طرح نہیں چھوڑتی تھی, وہ میری کلاس میں جا کے چھوڑ کے آتی تھی. اور مجھے وہ فوبیا رہتا تھا اور میں روتا رہتا تھا, میں نے نہیں یہاں پہ آنا, مجھے گھر لے جاؤ. تو یہ جو فوبیا ہے نا, اصل میں اسکول کو ایک ایسی چیز بنانی چاہیے جس میں انجوائے ہو, مطلب پڑھ رہے ہوں اور ہمیں پتہ لگے کہ یار اسکول جانا ہے, واو مزہ آئے گا, اور چلنا شروع. یعنی کہ بچوں کو وہ چیز جو ایک ڈر ہے, خوف ہے, فوبیا, وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اسکول سسٹم کو ایک انجوائے والی پلیس ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے. پریکٹیکل ورک ہونا چاہیے. ہمیں جو پریکٹیکل ہماری لائف میں زیادہ رٹا سسٹم, ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں رٹا سسٹم زیادہ ہے, آج بھی ہے. لیکن باہر ایسا نہیں ہے, وہاں پہ رٹا سسٹم نہیں ہے, وہاں پر کریمنگ نہیں ہے, وہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر اسکلس پر فوکس کیا جاتا ہے. اور مجھے نہیں آج بھی پتہ لگتا کہ میں نے جو وہ چیزیں معاشرت علوم یا وہ مطالعہ پاکستان اور کچھ بھی اس کو کہاں پہ یوز کروں, مجھے نہیں آج بھی پتہ لگتا. خیر یہ تو باتیں چلتی رہیں گی. ایجوکیشن سسٹم ہمارا کتنا اچھا ہے یہ تو آپ لوگ سب کچھ جانتے ہوں گے. اور بجٹ کا بھی ہمارا کافی ایشوز چلتے ہیں, یہاں پر بجٹ ہمارا کتنا ہی ایجوکیشن کو دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر آپ ایجوکیشن کو پریورٹی نہیں دو گے تو آپ کے پھر جو ہے وہ پھر ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو خیر یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی. کوشش کیجیے گا اپنے بچوں کو کبھی بھی ہرٹ نہ کریں. اگر وہ پریشان ہوتے ہیں, اگر ریڈ نہیں کر پاتے یا پراپر وہ چیزوں کو یاد نہیں کرتے, ان کو پراپر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو سپورٹ کریں, ان کو پیار کریں, ان کو پریز کریں, ان کی تعریف کریں. ان کو کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے نا وہ ان کو سپورٹ کریں. اور جس طرح میں نے فن لینڈ کا بتایا کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم اسٹریس فری ہے, تو اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کریں. اسٹریس فری ماحول رکھیں. بچوں کے نمبرز کی وجہ سے ان کو جج مت کریں کہ اگر وہ بچہ ہو سکتا ہے کہ وہ نمبرز نہ لے لیکن وہ زندگی میں بہت بڑا انسان بنے, اور بہت انسان اچھا ہی جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ بہت کم رہ گیا. ٹھیک ہے, تو اچھا انسان بنائیں اپنے بچوں کو. اچھا مور آ رہا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ مور دیکھیں پنکھ پھیلائے ہوئے ہیں. اب یہ پھر سے ڈاؤن کر لیتا ہے. اچھا اس کو پتہ نہیں میرے سے ناراضگی کس چیز کی ہے. جب بھی میں مور کا نام لیتا ہوں مور اپنے پنکھ ہی چھپا دیتا ہے. اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مور نے اپنے پنکھ پھیلائے ہوئے ہیں. آئی تھنک مور بھائی ادھر دیکھو, بہن بھائی جو بھی ہو, یہ دیکھیں مور نے اپنے پنکھ پھیلائے ہیں لیکن اس طرف ہے اس کا جو ہے نا وہ فیس. آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں اس مور کو دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگتا ہے. یہ کھلے لیکن آگے سے کاش یہ میری طرف مڑ جائے. مڑ رہا ہے. ہیلو ادھر بات سنو. ہیلو مور میری بات تو سن لو. اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے جو ہے وہ پنکھ پھیلائے ہوئے ہیں اور آگے آ کے دیکھتے ہیں. یہ اب کسی طرح سے میری طرف دیکھ نہیں رہا. اب مجھے نہیں پتا کیوں نہیں دیکھ رہا, شاید ناراض ہوا ہے. بھائی میرے سن لو یار میری بھی. اچھا آپ کو نا میں یہ دیکھیں بطخیں دکھاتا ہوں. بطخیں یہ دیکھو. اوے بھاگنا ادھر. ہلو او میں نے کیا کہہ دیا, اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہے میرے سے؟ وہ لگتا ہے میرے سے ناراض ہو کے. اچھا یہ ناراض نہیں. ہیلو کیا حال ہے؟ کچھ بولنا پسند کرو گے؟ چلو ہینڈ شیک کرو میرے ساتھ. ناراض ہو؟ چلو اب ناراضگی چھوڑ دو. اب میں روز آیا کروں گا, ٹینشن نہ لیا کرو. تو بھی ناراض ہوگی جی کیا کر رہے ہیں بھیا؟ اچھا میں ویڈیو بناتا ہوں, ولاگز بناتا اچھا ہوں. ولاگس بناتے ہیں. اچھا بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے. اور بیسٹ آف لک. اچھا آپ سے میں ایک سوال کروں گا, اس کا جواب دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم اور باہر کے ملکوں کے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ڈفرینس ہے؟ کچھ بتانا پسند کرو گے یا بالکل نہیں؟ مطلب کہ ہمارے جیسے ایجوکیشن سسٹم میں ایسے کون سے ڈرا بیکس ہیں یا کمیاں ہیں جو کہ امپروو ہونی چاہیے؟ وہ تو بہت زیادہ ہیں, بہت ہی زیادہ, جو ہم نہیں کر سکتے. باہر تو پھر یورپ کنٹری تو آپ کو پتا ہے یورپ کنٹری ہے,
جس کو ہم نہیں چیلنج کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم میں پریشر زیادہ ہے یا باہر کی کنٹری میں زیادہ پریشر ہے؟ اپنے یہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, اس میں پریشر تو ایک علیحدہ چیز آئی تھی, اس میں کیئر سسٹم نہیں رہ گیا نا, سسٹم نہیں ہے. وہ تو یورپ کنٹری میں تو آپ کو پتا بھی ایک لینگویج ہے, ایک سسٹم ہے جو چلتا ہے, یہاں پہ تو وہ سسٹم نہیں ہے. ایگزیکٹلی, مطلب کہ ان کا سسٹم ہمارے سسٹم سے بہت بہتر ہے. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر. اوکے. اور ویڈیوز آپ چاہتے ہیں کہ میں بناؤں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا.